عائشہ نے پوچھا۔ حارث صاحب نے جھک کر پری کے دونوں گال اور اس کی سبز آنکھوں کو ایک بار پھر سے چوما تھا۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب کہنے لگے تھے، تمہارا نام آج سے پریش حارث ہے، تمہارا نام آج سے پریش حارث ہے۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے بے اختیار ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پریشے کے نام پر ان سب کے چہروں پر ایک اذیت تھی۔ ہماری بہن ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے بھائی، لیکن وہ ہمیں اپنی صورت میں اپنی بیٹی دے کر گئی ہے، اور اس کا نام آج سے اس کی ماں کے نام پر ہے۔ اس کا نام پریشے ہے، پریشے۔ تم آج سے پریشے حارث ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ، فاطمہ، ایمن، سلمان، اتنی دور مت جاؤ اور آرام سے بھاگو ورنہ تم لوگ گر جاؤ گے اور چوٹ لگ جائیں گی۔ کفالت یتیم سینٹر کے اور پریشے فاؤنڈیشن کے بچے آج پارک میں کھیلنے کے لیے آئے تھے۔ دھیان سے کھیلو ورنہ چوٹ لگ جائے گی، پری نے انہیں آواز دی تھی۔ پریشے فاؤنڈیشن کی اوپننگ کے بعد کی کفالت یتیم سینٹر کے چند بچے پریشے فاؤنڈیشن میں شامل ہو گئے تھے۔ ان بچوں کو پری سے خاص لگاؤ تھا۔ ان بچوں کے اصرار پر پریشے انہیں اپنے ساتھ پریشے فاؤنڈیشن لے آئی تھی، جس میں یہ تینوں بچے بھی شامل تھے۔ 5 سالہ دوڑتی ہوئی پیاری سی فاطمہ اس کے پاس آئی۔ مجھے پانی چاہیے آپی، پری نے جھک کر اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا تھا۔ ابھی رکو، ابھی کھیل کے آئی ہو، 5 منٹ کے بعد پینا، وہ اس کا پیارا سا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فاطمہ پری کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ پانی پی کے ایک بار دفعہ پھر سے کھیلنے بھاگ گئی تھی۔ پریشے نے اسے بھاگتا ہوا دیکھا۔ وہ سارے چھوٹے چھوٹے سے بچے آپس میں مل کر کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ الٹے ہاتھ کے چوتھی بینچ پر ایک شادی شدہ جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے آنکھوں میں ڈھیر سارا خالی پن تھا۔ وہ ان بچوں کو کھیلتا، کودتا، ہنستا، مسکراتا بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ برابر میں بیٹھی عورت کی آنکھیں نم ہوئی تو اس کے برابر میں بیٹھے اس کے شوہر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس مرد کے بالوں میں اب ہلکی ہلکی سفیدی آ چکی تھی۔ اللہ نے ہمیں 3 اولادیں عطا کی اور تینوں ہی بیٹے تھے، مگر وہ تینوں ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے خاور، ہم ہمیشہ سے بے اولاد رہے خاور۔ وہ ان بچوں کو دیکھتے ہوئے بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برابر میں بیٹھی ہوئی عورت اب رونے لگی تھی۔ ہمارے یہاں 3 بچے ہوئے اور تینوں ہی بچے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مر گئے۔ ہمارے تینوں بیٹے مر گئے خاور۔ نہ جانے ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اللہ نے ہمیں اولادیں دی تو ہمارے ہاتھ نہ آئی، ہم اسے پال نہیں سکے، کھلا نہیں سکے، اپنی گود میں بٹھا کر پیار نہیں کر سکے، اور اب تو میں نے جیسے ساری ہی امیدیں کھو دی۔ خاور کی بیوی ہانیہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ خاور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسی لمحے فاطمہ کی بال ہانیہ کے پیروں کے قریب آ کر رکی۔ فاطمہ بھاگتے ہوئے اپنے بال کو لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو بالکل سامنے آ کر رکی اور کہا، آنٹی ہماری بال دے دے۔ ہانیہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ فاطمہ نے اسے آنسو پوچھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا آنٹی، آپ روتی کیوں ہیں؟ کیا آپ میری بال مجھے واپس کرنا نہیں چاہتی؟ کیا آپ کو بھی کھیلنا ہے میری بال سے؟ فاطمہ نے معصومیت سے پوچھا تو خاور کو اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ ہانیہ روتے روتے آہستہ سے مسکرائی تھی۔ خاور نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے چھوٹی سی پرنسس، بس آنٹی کی آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، اس وجہ سے ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ فاطمہ اب وہ بال اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اوکے آنٹی، آپ پانی سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اسی لمحے خاور کی نظر ایک پری چہرہ لڑکی پر پڑی۔ وہ گہرے رنگ کی نیلی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے بھورے لمبے بال ہوا کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس کی روشن آنکھوں میں موجود کاجل کی پتلی سی لکیر ایک الگ ہی طوفان ڈال رہی تھی۔ اس کی گوری سرخ و سفید شہابی رنگت اس گہرے رنگ میں خوب دمک رہے تھے۔ اس کے کانوں میں وہی 2 خوبصورت سونے کی بالیاں تھیں جن کے نیچے ہیرے کے سفید موتی لٹک رہے تھے۔ خاور نے اسے بے حد بے یقینی سے دیکھا، بے حد بے یقینی سے۔
वो उसे देखते हुए सांस लेना भूल चुका था। वो बेयकीनी से उस खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था जो नीले रंग की गहरी फ्रॉक में चलती हुई उन बच्चों की तरफ आ रही थी। वो जैसे जैसे करीब आ रही थी, खावर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो बहुत बहुत साल पीछे चला गया था। ये लड़की खावर को बहुत साल पीछे ले गई थी, जब बिल्कुल इसी शक्ल सूरत की उतनी ही हसीन एक परीशे नामी लड़की जिंदा हुआ करती थी, और उसके कानों में हमेशा यही बालियां हुआ करती थी जब इसके कानों में थी। बालों का रंग और आंखें बिल्कुल वही। खावर उसे सांस रोक के देख रहा था। गुजरा हुआ माजी खावर की आंखों के सामने आ रहा था। एक एक चीज, एक एक लम्हा, एक एक बोले हुए कहे गए तल्ख अल्फाज। वो लड़की अब इन बच्चों के हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जा रही थी। खावर सांस रोक के उस हसीन सी लड़की को देखता रह गया। परीशे। खावर के मुंह से परीशे का नाम निकला था। हानिया ने सर उठाकर अपने शौहर खावर को देखा। खावर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आपने क्या कहा खावर? हानिया ने खावर से पूछा। परीशे। हानिया ने खौफजदा नजरों से अपने शौहर खावर को देखा। खावर, वो बहुत सालों पहले मर चुकी है। नहीं, वो जिंदा है। मैंने देखा उसे अभी, वो देखो, वहां नीले कपड़ों में। हानिया अपने शौहर खावर का चेहरा देखती रह गई। वो नीले कपड़ों वाली लड़की अब बच्चों का हाथ पकड़कर वहां से जा रही थी। हानिया ने उसका चेहरा नहीं देखा। क्या हो गया है आपको खावर? हम ही पाकिस्तान आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और आपको परीक्षे नजर आने लगी। आपने मुझे खुद बताया था ना कि वो बहुत साल हो पहले मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है, लेकिन मैंने उसे देखा है। वो जिंदा है हानिया। हानिया खावर का बेतासर चेहरा देखती रही। उससे मिलना है हानिया। खावर ने उसे देखते हुए कहा। हो सकता है वो कोई और हो। आपको गलतफहमी हो गई होगी खावर। हानिया ने कहा। ये यकीनन परीशे की बेटी है। खावर ने वहीं खड़े खड़े एकदम सही अंदाज लगाया था। मुझे उससे मिलना है हानिया। खावर ने एक बार फिर कहा। हाय। हानिया उसका हैरान चेहरा देखती रह गई। खावर के चेहरे पे बहुत कुछ वाज़ेह था जिसे वो पढ़ने में नाकाम हुई थी। खावर सांस रोक के उस लड़की को जाता हुआ देख रहा था जिसके कानों में वही सोने की खूबसूरत बालियां थी जो परीशे के कान में हमेशा हुआ करती थी। खावर ने वक्त ज़ाया किए बगैर हानिया को अपने साथ लिया और परी के पीछे चल दिया जो बच्चों को लेकर अब बाहर जा रही थी। पार्क के मेन गेट के पास आकर खावर और उसकी बीवी हानिया लम्हा भर के लिए रुके थे। परी बच्चों को गाड़ी में बिठा रही थी। जब सब गाड़ी में बैठे तो पीछे की तरफ बैठी ड्राइवर ने गाड़ी चलानी शुरू की। खावर ने मौका देखते ही अपनी गाड़ी निकाली और परी की गाड़ी के पीछे चलाना शुरू की। थोड़ी देर बाद परीशे की गाड़ी एक खूबसूरत सी इमारत के पास आकर रुकी थी। खावर ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से कदर फासले पर रखी कि कहीं किसको पता न चल जाए। खावर की बीवी हानिया खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। हानिया समझने से कासिर थी कि उसका शौहर उस तरह से क्यों कर रहा है। हानिया को ये पता था कि परीशे कौन है। खावर ने उसके से शादी के बाद ये बता दिया था कि उसकी मंगेतर रह चुकी है, लेकिन खावर ने उसे ये बात नहीं बताई थी कि खावर ने उसे किस वजह से छोड़ा था, बल्कि उससे झूठ कहा था कि उन लोगों ने खुद ही रिश्ता खत्म कर दिया। हानिया खावर की बात को सच मानते हुए खामोश हो गई थी। उसने दोबारा परीशे के बारे में कोई बात नहीं की। परीशे ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो सारे बच्चे गाड़ी से बाहर निकले। वो ड्राइवर से कुछ कह रही थी। खावर सांस रोके उस छोटी सी लड़की को देख रहा था। हानिया, मुझे लग रहा है सालों पहले वाली परीशे मेरी आंखों के सामने। ऐसा कैसे मुमकिन है? दो लोग इस कदर मुशाबहत रखते हो। वो परीशे को बगैर पलके झपकाए देख रहा था। खावर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप पाकिस्तान आए क्यों है और यहाँ आकर ये सब क्या कर रहे हैं। हालांकि आप तो अपने किसी काम के लिए यहाँ आए थे, और अब आप इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हैं? हानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि खावर ने उससे हमेशा ही झूठ बोला था। वो सच से बेखबर थी, इसलिए खावर से सवाल कर रही थी। मेरा मेरा उससे मिलना है, इससे बात करना बहुत ज़रूरी है। हानिया, तुम नहीं समझूंगी। खावर ने परी को एक नज़र देखा जो बड़े से दरवाजे के अंदर जा रही थी। उस बड़े से ब्राउन रंग के दरवाजे के ऊपर जो लिखा था हुआ था खावर उसे पढ़ा था।
परिशे फाउंडेशन। खावर का दिल भारी होने लगा था, उसका हलक दुखने लगा था। वो बहुत साल पीछे चला गया था, बहुत साल पीछे, जब उसने एक प्यारी सी मासूम सी लड़की के साथ बेवफाई की थी और उसे छोड़ दिया था। खावर को आज इस एहसास से जुर्म हो रहा था। एहसास से जुर्म तो उसको उसकी दूसरी औलाद के मरने के बाद ही शुरू हो चुका था। लेकिन इंसान को अपने आप कहाँ गलत नजर आता है। वो चाहे लाख गलत हो, मगर अपने आप को कभी भी गलत नहीं कहता। ये यकीनन परीशे की ही बेटी है। खावर को जैसे पुख्ता यकीन हो चुका था। खावर ने नम आंखें और भारी दिल के साथ अपनी गाड़ी वापस घुमाई थी। क्या आप इस लड़की से मिलना चाहते हैं? हानिया ने अपने शौहर से पूछा था। सिर्फ मिलना ही नहीं, मैं बहुत कुछ बताना भी चाहता हूँ। अपने हाथ उसके आगे जोड़ना भी चाहता हूँ। परीक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो 2 दिन से परीक्षा फाउंडेशन नहीं आ रही थी। और खावर परीक्षा फाउंडेशन के इन 2 दिनों में 10 चक्कर लगा चुका था। वो हर हाल में परी से मिलना चाह रहा था, लेकिन परीक्षा 2 दिन से नहीं आ रही थी। उसकी तबीयत जैसे ही ठीक हुई, वो परीक्षा फाउंडेशन आई थी। आज हारिस साहब भी उसके साथ आए थे। आज परीक्षा फाउंडेशन से 2 बच्चे गोद लिए जा रहे थे। इन 2 बच्चों में से एक बच्चा वो था जो परीक्षा को कचरे खाने से मिला था, जिसे वो उठाकर अपने साथ ले आई थी। आज कोई 2 जोड़ों ने इन 2 बच्चों को वो गोद लेना था। आज उन 2 यतीम और बेसहारा बच्चों की जिंदगी गुजारने का सहारा मिलने जा रहा था। परी बहुत खुश थी। पेपर वर्क पहले ही मुकम्मल हो चुका था। अब वो 2 जोड़े इन पेपर्स पर साइन कर रहे थे। इन दोनों जोड़ों के घर में कोई औलाद नहीं थी, और परीक्षा फाउंडेशन की वजह से वो 2 बेऔलाद जोड़े आज 2 बच्चों की औलाद के तौर पर लेके जा रहे थे। हारिस साहब के साथ खुशी खुशी वापस अपने कमरे में आई। उसने हारिस साहब को कुर्सी पर बिठाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। मामू, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। इन 2 बच्चों को फाइनली एक फैमिली मिल गई है। अब कोई उन्हें ताने नहीं देगा। अब वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकेंगे। हारिस साहब ने उसका दमकता हुआ चेहरा देखा। अल्लाह पाक ने तुमसे काम करवाना था, देखो परी, वो अब तुम किसे बड़े बड़े काम करवा रहा है। हारिस साहब को उस पर हमेशा से फख्र हुआ करता था। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है मामू। परी ने हारिस साहब को मोहब्बत में भरी नजरों से देखा था। हारिस साहब ने मुस्कुराकर उसके माथे पे प्यार किया। उसी लम्हे दरवाज़ा बजा। परीशे ने गर्दन मोड़कर दरवाजे पर देखा। वहाँ चौकीदार खड़ा था। परीशे बीबी। चौकीदार ने परीशे को पुकारा। जी परीशे बीबी, आपसे मिलने के लिए 2 दिन से कोई साहब लगातार आ रहे, लेकिन 2 दिन से आप यहाँ नहीं आ रही थी। इन 2 दिनों में इन साहब ने 10 चक्कर लगाए। वो आपसे मिलना चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा भी था कि वो आपको फ़ोन करके उनका बता दो, लेकिन उन्होंने फ़ोन पर बताने से मना किया था। वो साहब आप बाहर खड़े हैं और कह रहे कि उन्हें आपसे मिलना है, तो क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? कौन है? हारिस साहब ने पूछा। पता नहीं साहब जी, बस बार बार आ रहे और कह रहे हैं कि उन्हें परी बीबी से मिलना है, कोई ज़रूरी काम है। ठीक है, तुम अंदर भेज दो, हारिस साहब ने कहा। तो वो चौकीदार दरवाजे पर वापस चला गया। खावर ने चौकीदार को आते हुए देखा तो बेचैनी से पूछा कि क्या हुआ, क्या क्या बोला उन्होंने? खावर ने जल्दी से पूछा। साहब कह रहे हैं कि अंदर आ जाए। खावर ने जब ये सुना कि साहब आपको बुला रहे, तो खावर को 2 मिनट लगे समझने में, तो वो कोई और नहीं बल्कि हारिस साहब होंगे। खावर का दिल बहुत भारी हो रहा था। उसे परी और हारिस साहब का सामना करने में शर्मिंदगी हो रही थी, मगर आज खावर को हर हाल में एक कदम उठाना था। हर हाल में। वो परीक्षा फाउंडेशन के अंदर दाखिल हुआ। चौकीदार ने उसे कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़ा। हारिस साहब और परीक्षा दोनों हंस हंस कर किसी चीज़ पर बातें कर रहे थे। चौकीदार ने उन दोनों को मुखातिब करके आने वाले का बताया। चौकीदार अब जा चुका था। दोनों ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो लंबा चौड़ा शख्स ग्रे रंग के पैंट कोट में मलबूस था। उसकी शख्सियत आज भी परकुशिश थी, अलबत्ता बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी आ गई थी। हारिस साहब की नज़र जब सामने खड़े खावर पर पड़ी, तो हारिस साहब के वजूद में मिर्ची से लगने लगी। कोई बहुत शिद्दत से उन्हें याद आई थी। उस शख्स को यूं इतनी अचानक देखकर हारिस साहब बहुत साल पीछे चले गए थे,
جب یہ دونوں کبھی ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جب ان دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی۔ وہ خاور کو بے یقینی سے سانس روک کے دیکھ رہے تھے، جو اتنے سالوں کے بعد، اس کی بہن کے مر جانے کے بعد، اب ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حارث صاحب نے اسے دیکھنے کے ساتھ ہی اپنی مٹھیاں زور سے بند کی تھی۔ پری نے جب اس شخص کو دیکھا تو پریشے کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے۔ پری اس شخص کو، خاور کو، بہت پہلے سے جانتی تھی۔ نور بانو نے اسے خاور کی ساری حقیقت بتائی تھی، اور اس نے خاور کا چہرہ حارث صاحب کی شادی کی تصویروں میں دیکھا تھا، جن میں خاور اور اس کی ماں ایک ساتھ تھی۔ خاور وہی دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ حارث صاحب برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھے اور اسے گریبان سے پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اور یہاں آنے کی؟ نکلو فوراً، نکلو فوراً، یہاں سے ہمیں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی۔ حارث صاحب نے خاور کو باہر دھکا دیا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر پری کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ بے حس وہی شخص تھا جس نے غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر اس کی ماں کو دھتکارا تھا، لوگوں کی باتوں میں آ کر، زمانے سے ڈر کر اس کی ماں کو تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے آگے اس کی ماں تڑپی تھی، اس کی منت سماجت کی تھی کہ وہ ان دونوں کو اپنا لے، مگر وہ بے ہنسی کی سیڑھی کے سب سے اونچے درجے پہ تھا۔ حارث، میری بات سنو پلیز، پلیز حارث، بس ایک بار۔ حارث صاحب نے ایک زوردار مکہ خاور کے منہ پہ مارا تھا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے فوراً۔ حارث صاحب بہت غصے میں تھے۔ میں اپنی بیٹی پہ تم جیسے شخص کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ چیخ و پکار نہیں کر رہے تھے۔ حارث صاحب کو پریشے کی عزت کا خیال تھا۔ اس وقت پریشے فاؤنڈیشن میں بے شمار لوگ موجود تھے، جو ذرا سی بھی چیخ و پکار پر پریشانی سے یہاں آ جاتے، کیونکہ یہ ادارہ بچوں کا تھا، اور حارث صاحب پری کو کسی کے آگے شرمندہ ہوتا ہوا کیسے دیکھ لیتے۔ وہ خاور پر دبا دبا سا چلا رہے تھے، غصہ کر رہے تھے۔ خاور نے حارث کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ہی نفرت دیکھی تھی۔ خاور اسی نفرت کا حقدار تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے حارث، پلیز میری ایک دفعہ بات سن لو۔ اپنی بکواس بند کرو بے غیرت انسان، تمہیں شرم نہیں آتی خدا کا واسطہ دیتے ہوئے؟ میری بہن نے بھی کبھی تمہیں خدا کا واسطہ دیا تھا تم سے بات کرنے کے لیے، لیکن تم نے میری بہن کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اب تم اپنے مطلب کے لیے اللہ کا واسطہ دے رہے ہو؟ کچھ خوف خدا ہے تم میں؟ دیکھو حارث، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے، نور بانو سے، پریشے کی بیٹی سے اور احمد بھائی سے بہت شرمندہ ہوں۔ بھاڑ میں جائے تمہاری شرمندگی، ہمیں نہیں چاہیے۔ نکلو یہاں سے فوراً۔ میں تمہیں اپنی بہن کے نام کی چھت کے نیچے ایک لمحہ برداشت نہیں کروں گا۔ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ حارث صاحب خاصے غصے میں تھے۔ پریشے نے اپنی سبز آنکھیں، جو آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی، انہیں صاف کیا اور حارث صاحب کے پاس آئی۔ آپ غصہ نہ کریں ماموں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خاور سانس روکے اس سبز آنکھیں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، خاور نے سوچا تھا۔ پری نے اپنا رخ خاور کی طرف کیا تھا۔ ہمیں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، ورنہ میں سیکورٹی کو بلاؤں گی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان دونوں میں کہ پری کی آنکھوں میں وہ نرم پن، وہ محبت نہیں تھی جو پریشے کی آنکھوں میں تھی خاور کے لیے، لیکن پری کی آنکھوں میں صرف اور صرف تلخی اور انجان پن کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ خاور کا دل دکھ کے گہرے کنویں میں ڈوب کے ابھر آیا تھا۔ پریشے اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ پریشے کی طرح ہی نرم تھی، لیکن خاور کے لیے پریشے کے برعکس کوئی مضبوط پتھر ثابت ہوئی تھی۔ آپ کو میری آواز نہیں آئی؟ میں نے کہا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ پلیز لیو ہیر۔ وہ خاور کو دیکھتے ہوئے سختی سے کہہ رہی تھی، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اپنی ماں کی خاطر میری بات مان لو بیٹا۔ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہ ہی تو مجھے اب کی کسی قسم کی صفائی کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کے وقت کی۔ آپ جا سکتے ہیں، دروازہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ بہت سال پہلے آپ نے میری ماں کو یہی کہہ کے بار بار ذلیل کیا تھا، جب وہ آپ سے آپ کا وقت مانگ رہی تھی، اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ ان کا چہرہ بھی دیکھیں۔
تو پھر آپ اس کی بیٹی سے یہ امید کیسے کر سکتے کہ وہ آپ کا بھی چہرہ دیکھیں گی؟ آپ کے پاس میری ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا اور میرے پاس آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ وہ کہہ کر جانے لگی، میں نے تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ دیا ہے، اگر تم اپنی ماں سے ذرا سی بھی محبت کرتی ہو تو اس کی خاطر میری ایک بات سن لو۔ پریشے نے گردن موڑ کر خاور کو ایک نظر دیکھا۔ خاور، تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی، لگتا ہے تمہیں خود دھکے دے کر باہر نکالنا پڑے گا۔ حارث صاحب نے خاور کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ حارث، تمہیں تمہاری بہن کا واسطہ، صرف ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لے۔ تمہاری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہماری نظر میں، آپ کو آپ کی بہن کا اور اس کی بیٹی کا واسطہ ہے، خاور نے کہا۔ خاور نے اس دفعہ حارث صاحب کی کمزوری پہ پیر رکھا تھا۔ حارث صاحب لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں صرف تم لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ پری کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اپنے آپ کو گناہگار محسوس کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ میں نے اللہ سے بھی بہت معافی مانگی بیٹا، لیکن شاید اللہ یہی چاہتا ہے کہ پہلے آپ سب مجھے معاف کر دیں، اس کے بعد شاید میرے دل کو تھوڑا سکون آ جائے۔ پری کی آنکھیں اس شخص کو دیکھ کر نم ہونے لگی۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی ماں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ خاور کی محبت نے اس کی ماں کو دیمک کی طرح کھا لیا تھا، خاور کی محبت میں وہ مر گئی تھی۔ حارث صاحب کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ خاور کو دیکھ کر نہ جانے انہیں کیا کیا یاد آیا تھا، ایک ساتھ ہی بہت سارے اور بہت ہی پرانے زخم دوبارہ سے ادھڑ گئے تھے، اور ان سارے زخموں پر اب بری طرح سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ پرانے زخم بہت تکلیف دیتے ہیں۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کی حقیقت جانتی تھی۔ خاور کہہ رہا تھا، جب مجھے پتا چلا کہ پریشے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور 3 لڑکوں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تو میں نے سب کی باتوں پہ آ کر پریشے کو کچھ چھوڑ دیا۔ حارث صاحب کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ پری کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ خاور کا چہرہ جھکا ہوا تھا، اور خاور کا چہرہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ خاور کی تھوڑی اس کے سینے سے لگ رہی تھی۔ اللہ نے وہ چہرہ اس کا آج جھکا دیا تھا جو کبھی غرور سے اٹھا رہتا تھا، اور اللہ نے اس کا چہرہ اتنا جھکا دیا تھا کہ اس کا اپنا چہرہ اٹھانے میں بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ذلیل کرتا تھا، اسے اپنے آپ سے دور کرتا تھا، اسے اس کی اوقات بتاتا تھا، آج اسی کی بیٹی کے سامنے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے لا کر خواہاں کھڑا کیا تھا۔ وہ مجھ سے 2 بار ملنے آئی تھی۔ خاور کی آواز اب بھاری ہو رہی تھی، جسے وہ اب اپنے آپ کو روکنے سے بچا رہا تھا۔ اور جب اعتراف کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے ہر گناہ کا اعتراف خود کرتا ہے جب اسے اس کی اوقات پتہ چلتی ہے، اور اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے، جیسے آج خاور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خاور سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ وہ میرے پاس 2 دفعہ آئی اور اس نے مجھے کہا میں اسے اپنا لوں۔ وہ میری محبت کو کبھی بھی فراموش نہیں کر پائی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ صرف اسے اپنا نام ہی دے دو، اسے اور اس کی بیٹی کو اپنا لو، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی دوسرے مرد کا سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ خاور، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اپنا لیں۔ اب وہ اپنی عزت نفس میرے پیروں میں رکھ کر مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پری کھڑے کھڑے کانپنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی ماں کی بے بسی کا اس وقت بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی۔ حارث صاحب بالکل خاموشی سے اپنی بہن کی بے بسی سن رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے گیلے تھے۔ پریشے کا ذکر جب بھی ہوتا سب کی آنکھیں نم ہو جاتی، دل اداس ہو جاتے اور دست سے دل پھٹنے لگتے۔ پریشے کی رونے کی سسکیاں سب کو سنائی دیتی، اور سسکیاں بھی ایسی جو دل کی چیر کر رکھ دے۔ ان سسکیوں کو اس لڑکی نے اکیلے برداشت کیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا اس نے اپنی ذات پر اکیلے برداشت کیا تھا۔ جب تک اس میں برداشت تھی وہ برداشت کرتی رہی تھی، اور پھر ایک دن
زندگی نے اسے مہلت نہیں دی۔ دوسری دفعہ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا، اس نظر انداز کر کے اس کی بے عزتی کی۔ خاور پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس دن میں نے اسے بہت رلایا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن میں پریشے کے سامنے اس لڑکی کو لے آیا جس سے میں شادی کر چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو پریشے کے بالکل مقابل لا کر کھڑا کیا، یہ دکھانے کے لیے میں تم سے بہتر لڑکی اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے یہ احساس دلایا مجھے ایک زیادتی شدہ لڑکی جو بن بیائے ماں بن گئی اس کی ضرورت نہیں۔ خاور کی رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نے پریشے کا چہرہ دیکھا تھا جب پریشے نے ہانیہ کے ہاتھ میں وہ ہیرے کی انگوٹھی دیکھی جو میں نے کبھی پریشے کے لیے لی تھی۔ میں اس وقت دونوں ہاتھوں سے پریشے سے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ وہ اس قدر تکلیف میں تھی کہ اس نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا اور خاموشی سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئی تھی، کبھی نہیں۔ میں ہانیہ سے شادی کر چکا تھا اور ہمارے یہاں پہلی اولاد ہونے والی تھی۔ ہانیہ کے آخری ماہ میں ہم امریکہ شفٹ ہو گئے۔ مجھے میری پہلی اولاد کا بعد پتہ چلا تھا کہ پریشے کا انتقال ہو گیا ہے۔ پری نے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے بیٹی اس وقت میں نے کیا کہا؟ خاور نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اور بھیگے ہوئے چہرے سے پریشے کی بیٹی کو دیکھا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے کبھی اس کی ماں بڑی خوار ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا اچھا ہوا وہ مر گئی۔ خاور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پری کے رونے کی آواز بھی بلند ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مر جانا ہی بہتر تھا، اس کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی۔ میں کس قدر بے حس تھا، میں کس قدر بد نصیب تھا۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ میں پریشے کا ہم سفر بن کر اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اور دیکھو اللہ نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ میری ساری کی گئی غلطیاں، میری ساری کی گئی ناانصافیاں اب مجھے مکافات عمل کے طور پر سزا مل رہی ہے۔ میں اسی سزا کا حقدار ہوں۔ خاور روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں 3 اولادیں دی، تینوں ہی بیٹے دیے تھے۔ وہ بچے جیسے ہی اس دنیا میں آئے ویسے ہی مر گئے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، میں نے پورے 3 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ میں نے نور بانو سے ان کی بیٹی چھینی تھی، اللہ نے مجھ سے میرے 3 بچے چھین لیے۔ خاور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنی ایک ایک حقیقت پریشے کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے اسے کس طرح منہ کے بل زمین پر گرایا ہے۔ وہ اسی قابل ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے جب کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں یہ امید کیسے رکھوں کہ میرے ساتھ بھی سب اچھا ہوگا؟ میں تمہاری ماں کا، تمہارے ماموں کا، تمہاری نانی کا، سب کا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لہجے کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکت کر دیتا، اور آپ کے لیے لہجے اس وقت اتنے سخت تھے کہ میری ماں کے دل کا مرض ہو گیا، وہ اپنے دل کی بیماری میں گھل گھل کے مر گئی۔ آپ کی سختی نے ہی میری ماں کو مار دیا، آپ کی میری بے وفائی میری ماں کو کھا گئی۔ پری روتے ہوئے خاور سے کہہ رہی تھی۔ آپ نے میری نانی نور بانو سے ان کی اکلوتی بیٹی، ان کی اولاد پریشے کو چھینا تھا۔ اللہ نے آپ سے آپ کے 3 بیٹے چھین لیے۔ یہ آپ کے کیے گئے گناہ اور مکافات عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم اندر سے بہت کمزور اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزاری کے نام پر تو کبھی دوستی کے نام پر۔ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا بلکہ سہارا بنتا ہے۔ جو دکھ اندر سے مضبوط کرے، اور مضبوط تب ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کی باتوں میں آ کر میری ماں کو چھوڑ دیا، آپ میری ماں کا سہارا نہیں بنے، آپ ایک کمزور اور کان کے کچے مرد ثابت ہوئے مسٹر خاور۔ پریشے کی بیٹی خاور کو اس کی حقیقت بتا رہی تھی، جو وہ اندر سے تھا، باہر سے تھا۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، میں آپ سب کا گناہ گار ہوں، میں اپنی بیوی ہانیہ کا بھی گناہ گار ہوں۔ میں سب سے معافی مانگتا ہوں، آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ حارث صاحب کچھ نہیں بولے۔ پری چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر کہنے لگی، آپ کے ارد گرد کوئی پریشان حال
کوئی مجبور مصیبت زدہ ہے تو یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ یہ آپ کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ خاور سانس روک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری ماں نے بہت سے دکھ درد تکلیفیں اکیلے ہی اپنی ذات پر سہی ہے اور حد سے زیادہ صبر کیا، اور اللہ نے میری ماں کو اس کا اجر بھی دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو آزما رہا ہو، اس وقت سے لے کر اب تک جب آپ نے میری ماں کو چھوڑا تھا۔ آپ نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا، مجھے کبھی بھی ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی گود زیادہ نصیب نہیں ہوئی۔ ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا، ان سے محبت کرنا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ آپ کی وجہ سے میری ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ نے میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا مسٹر خاور، وہ آپ کی وجہ سے اتنی جلدی مر گئی، لیکن میں نے اپنی ماں کی خاطر آپ کو معاف کیا۔ محبت تکلیف تو سہ سکتی ہے، تذلیل نہیں۔ وہ یہ کہہ کے کمرے میں رکی نہیں تھی، چلی گئی تھی۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر سے تک سویا نہیں۔ ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لب گویا نہیں۔ جرم آدم نے کیا، نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی پھر میں نے جو بویا نہیں۔ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ شانزے کی طبیعت اب زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ جب اس کی ماں نے یہ دیکھا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، تو اس کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور فوراً ہی شانزے کے بابا سائی سے اس کی شکایت لگا دی۔ شانزے کے بابا سائی نے یہ طے کیا تھا کہ وہ شہر جا کر اسے کسی بہت اچھے ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے۔ شانزے نے جب یہ سنا تو فوراً ہی گھبرا گئی۔ جو بھی سچ تھا وہ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ وہ اس قدر گھبرائی کہ ایک دم بے ہوش ہو گئی تھی۔ طبیعت اس کی پہلے ہی خراب تھی، ڈری ہوئی تو بہت پہلے سے تھی، مگر یوں اچانک بابا سائی نے فیصلہ کیا تھا اس کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا، تو کافی گھبرا گئی تھی۔ شانزے جیسے ہی بے ہوش ہوئی تھی، اس کے گھر والے خاصے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سب کی لاڈلی تھی۔ انہوں نے اپنے گاؤں کی ایک بوڑھی سی عورت کو بلایا جو آمنہ مائی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ اس بوڑھی مائی نے جیسے ہی شانزے کا معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ آمنہ مائی شانزے کو بچپن سے جانتی تھی۔ شانزے کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ امید سے تھی۔ کمرے میں اس وقت سارے ہی لوگ موجود تھے۔ اب آمنہ مائی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا کہے۔ وہ سب آمنہ مائی کو دیکھ رہے تھے اور خاموش ان سب کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی انہیں شانزے کی طبیعت اور اس کی حالت کے بارے میں کیسے بتائے۔ اگر وہ شانزے کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتی تو لوگ وہیں کھڑے کھڑے اس کی جان لے لیتے۔ وہ پریشانی کے عالم میں کبھی شانزے کی ماں ماہرہ بیگم کو تو کبھی شانزے کے بابا سائی کو دیکھتی۔ کیا ہوا آمنہ مائی، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ میری بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ دیکھو مائی، جلدی سے بتا دو، اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو ہم اسے فوری طور پر اسپتال لے کر جائیں۔ آمنہ مائی خاموش رہی۔ شانزے کے چاروں بھائی کمرے کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان چاروں کے ماتھے پر ہی بل پڑے ہوئے تھے اس کی خاموشی سے۔ وہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور حویلی کی واحد لڑکی تھی۔ شانزے کے بھائی اور اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ شانزے کے تین بڑے بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک بڑا بھائی، دو چھوٹے بھائی پولیس کے محکمے میں موجود تھے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ شانزے کو سب سے بڑے تایا پولیس میں ASP تھے۔ شانزے کے گھر کے زیادہ تر لوگ پولیس کے محکمے میں بھرتی تھے۔ کیا ہوا آمنہ مائی، کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ تمہارے منہ کے اوپر اتنے تالے لگ گئے، کچھ بول ہی نہیں رہی۔ ماہرہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ بولو بھی مائی، کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہو؟ جی بیگم جی، آگا جی، آپ کی بیٹی شانزے امید سے ہے۔ اس کے گھر والوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں لگا کہ کمرے کی چھت ان کے سر کے اوپر آ گری ہے۔ کمرے کے کناروں پر کھڑے شانزے کے چاروں بھائی فوراً ہی جوش میں آئے اور شانزے کا بڑا بھائی آمنہ مائی کی طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو مائی؟ ہاں،
یہ کس طرح کی بدتمیزی ہے؟ دوبارہ ایسا بولنا ذرا۔ شانزے کا بڑا بھائی دلاور فوراً ہی میدان میں آیا تھا۔ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بول رہی بیٹا، شانزے امید سے ہے، آمنہ مائی نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ شانزے کے بابا سائی غصے کی آگ میں دہک رہے تھے۔ اٹھو، شانزے کے بابا نے آمنہ مائی سے کہا۔ آمنہ مائی فوراً ہی ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آمنہ مائی کو اپنے پیچھے سے آغا جی کی آواز آئی، یہ خبر اگر اس کمرے سے باہر نکلی یا یہ خبر میرے کسی بھی خاندان والے کو پتہ چلی تو یاد رکھنا آمنہ مائی، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ آمنہ مائی ایک دم سہم سی گئی تھی۔ جی صاحب، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اپنی زبان بند رکھوں گی۔ مائی فوراً ہی حویلی سے 9-2-11 ہو گئی۔ شانزے کے ہوش میں آنے کے بعد حویلی میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ ماہرہ بیگم شانزے کو کسی صورت بخشنے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے تھپڑ مار مار کر شانزے کے دونوں گال سرخ کر دیے تھے۔ شانزے نڈھال ہو چکی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ بھائیوں کی ناراضگی الگ، بابا سائی کا غصہ الگ۔ اسے ابھی تک صرف ماہرہ بیگم نے ہی مارا تھا۔ اگر اس کو اس کے بابا سائی یا پھر اس کے بھائی مارتے تو یقیناً جان سے ہی مر جاتی۔ وہ اپنے بھائیوں اور بابا سائی کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ جس سچ کو وہ چھپانا چاہ رہی تھی وہ سچ بڑی آسانی سے ہر کسی کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ جس دن ولید نے کہا تھا کہ کل وہ اسے اپنے ساتھ اسپتال لے کر جائے گا، اسی کے دوسرے دن سے ہی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے شانزے کے پیچھے سارے دروازے بند کر دیے تھے کہ وہ کسی طرح بھی اس تک پہنچ نہ سکے۔ جو نمبر شانزے کے استعمال کرتی تھی اس سے بات کرنے کے لیے، وہ نمبر تو ولید اسی دن ختم کر چکا تھا جس دن اس کے ہاتھ پراپرٹی کے کاغذات لگے تھے۔ اس کے علاوہ شانزے جیسی بیوقوف لڑکی کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے ولید کے بارے میں معلومات کرنے کی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ شانزے نے صرف ولید کو یعنی ہاشم کو اہمیت دی تھی۔ وہ نہ ہی تو ولید کے گھر کا ایڈریس جانتی تھی نہ ہی آفس کا۔ وہ ایک دفعہ اپنے تایا کے ساتھ اس کے شہر ضرور آئی تھی جہاں وہ رہتا تھا، اور اسی کے کہنے پر وہ اس سے ملنے کے لیے ایک دفعہ ہوٹل بھی آئی تھی جب شہریار نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ولید نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی کہ شانزے کو کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملے، نہ ہی اس پر کوئی شک ہو۔ ولید سوچتا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے بہت پکا کام کیا ہے اس کی جائیداد کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جیت گیا ہے اور اس نے شانزے سے دونوں ہاتھوں سے اپنی جان چھڑوا لی۔ جھوٹا نکاح، جھوٹا نام، جھوٹی پہچان اور وہ جھوٹی فیملی جسے ولید نے شانزے سے ملوایا تھا۔ شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بولی ہوئی بات سب کچھ جھوٹ کہی تھی۔ ولید اس کی پراپرٹی کے سارے پیپر لے کر بھاگ چکا تھا۔ شانزے دوسرے دن اس کے فلیٹ پر گئی تھی تو فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ گھر آ کر شانزے نے ولید کو لاتعداد کالز کی، لاتعداد میسج کی، جس کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ ہمیشہ ہی نمبر بند جاتا رہا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے شانزے مستقل اس کے فلیٹ پر جاتی تھی اور مستقل کالز میسج کرتی رہی، مگر اس کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اس کی ماں سے رہا نہ گیا تو انہوں نے آمنہ مائی کو بلایا۔ ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ جھوٹ چاہے کتنے ہی طریقے سے، کتنے ہی پلان سے کیوں نہ بولا جائے، لیکن جھوٹ ہمیشہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا صرف ایک دفعہ آسان ہوتا ہے، پھر ہر دفعہ مشکل، مگر سچ بولنا صرف ایک دفعہ مشکل ہوتا ہے، باقی ہر دفعہ آسان۔ شانزے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے اور ولید یعنی ہاشم کے بارے میں اپنے بھائی، بابا اور اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ کسی ہاشم یعنی ولید نامی لڑکے سے نکاح کر چکی ہے۔ ماہرہ بیگم نے جب یہ سنا تو اپنے آپ کو پیٹنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا، کیا کیا شانزے؟ وہ اس پر چلا رہی تھی۔ تم نے کیا کیا؟ کیا تمہیں ہماری حویلی کی اہمیت، اس کی عزت کا نہیں پتا؟ بولو بے شرم، بے غیرت، بولو۔ شانزے کے منہ پر انہوں نے زور سے 2 تھپڑ لگائے تھے۔ وہ آج اپنی بیٹی پر بے حد غصہ ہو رہی تھی۔ انہوں نے شانزے پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج وہ اس طوفان کی طرح برس رہی تھی۔ بولو بولو بے شرم، تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟
तुम्हें ये बात कैसे भूल गई कि तुम्हारे ताया के बेटे से तुम्हारी मंगनी बचपन में ही हुई थी। हमने तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए वक्त दिया, मगर तुमने क्या किया? अपने माँ बाप के साथ छुपकर निकाह कर लिया किसी गैर लड़के से, और अब माँ बनने वाली हो। ये सिला दिया है तुमने अपनी माँ बाप के एतबार का। शानजे ने अपने घर वालों के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे अम्मी, भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बाबा साई। शानजे ने आगा जी के दोनों हाथ पकड़ लिए, तो आगा जी ने झटके से अपने दोनों हाथ उसके हाथों से छुड़वा लिए। तुम मेरी बेटी ही नहीं हो, उन्होंने बेहद गुस्से से कहा। शानजे को लगा वो सांस नहीं ले पाएंगी। ऐसा ना कहे बाबा साई, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी शानजे। तुम मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि एक बेगैरत लड़की हो। अपने माँ बाप भाइयों को धोखा देकर तुम पीछे ये गुल खिलाती हो। और कहाँ है वो नीच जात लड़का जो तुम्हें इस हालत में छोड़कर भाग गया? बेशरम लड़की, हमारे पीछे तुम ये सब गुल खिलाती हो। शानजे का बड़ा भाई दिलावर गुस्से में आ गया था, लेकिन शानजे के सारे भाई खामोश रहे, क्योंकि उनके बड़े बात कर रहे थे। शानजे हर किसी को अपने ऊपर गुस्सा होते हुए देखकर बुरी तरह कांप रही थी। बताओ कहाँ है वो बेगैरत लड़का? उस बेगैरत को बुलाओ इधर हवेली में। शानजे के बाबा साई जोरदार दहाड़े थे। शानजे फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने बाप को ये बात कैसे बताए कि वलीद यानी हाशिम ने उससे काफी दिनों से ना ही कोई बात की, ना ही कोई मैसेज करके बताया कि वो कहाँ है। शानजे को अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोना आ रहा था। शानजे की एक एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं, और जिस फ्लैट में वो उससे मिलने के लिए जाती थी, वो फ्लैट अब मुस्तकिल तौर पर बंद था। वो कहाँ है, क्या कर रहा है? शानजे को वलीद यानी हाशिम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो अपना सर दोनों हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता बाबा साई, हाशिम कहाँ चले गए। वो मेरी कोई कॉल नहीं उठा रहे, और जिस फ्लैट में हम मिलते थे वो फ्लैट भी अब मुस्तकिल तौर पर बंद है। शानजे की बात पर शानजे के बाबा साई को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने शानजे को एक जोरदार थप्पड़ मारा, और थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो जमीन पर जा गिरी। क्या मतलब है तुम्हारा, बेशरम लड़की? कहाँ है तुम्हारा शौहर? तुम्हें इस हाल में पहुंचा कर वो कहाँ छुपा बैठा है? सच सच बताओ सारी हकीकत। मजीद बोलने की जरूरत नहीं, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने हमें। क्या किया है तुमने, मुझे सब बताओ। शाहनज़े ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि उसने जायदाद के पेपर तक वलीद को यानी हाशिम को दे दिए। वो अपने बाप के डर से किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। शाहनज़े ने अब एक एक करके हर चीज़ दोबारा से अपने माँ बाप को सही तरह से बताना शुरू की। वो सारी बातें भी जो उसने अपने माँ बाप भाइयों को नहीं बताई थी। हाशिम और मेरा निकाह बहुत महीनों पहले हुआ था, इस फ्लैट में जहाँ मेरी दोस्त शहनाज रहती थी। मैंने हाशिम से कहा था कि वो फ्लैट किराए पर ले ले, ताकि घर में किसी को भी पता न चल सके कि मैं शहनाज का बोलकर हाशिम से मिलने जाती हूँ। और मैं जब शहनाज का कहकर जाती थी तो दर हकीकत मैं हमेशा हाशिम से मिलने जाती रही थी। वो रोते रोते सारी हकीकत बता रही थी। फिर एक दिन बातों बातों में ही हाशिम ने मुझसे जिक्र किया कि उन्हें बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ है। वो बहुत परेशान रहने लगे थे। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अपने जायदाद के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे अपनी जायदाद के सारे पेपर्स ला कर दो। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। सिर्फ 3 महीने की बात है। आपने मुझे जो मेरी जायदाद के हिस्से के पेपर संभालने के रखने को दिए थे, जो मेरे हिस्से की थी, वकील के जाने के बाद वो कागजात मैंने अपने पास रख लिए थे। और थोड़े ही दिन बाद जब मैं हाशिम से मिली तो हाशिम ने मुझसे कहा था कि मैं वो जायदाद के तमाम कागजात अपने साथ लाऊं, तो मैं वो तमाम कागजात अपने साथ रख कर ले गई थी। मैंने जायदाद के तमाम कागजात हाशिम के हाथ में दे दिए थे। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। और वो लड़का कहाँ है, वो नीच इंसान जो तुम्हें इस हाल में छोड़कर भागा है? कुछ अंदाजा भी है तुम जैसी बेवकूफ़ और बेगैरत लड़की ने क्या किया है? अपने माँ बाप भाइयों को धोखा दिया है तुमने। तुम जैसी बेशरम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के उन्हें धोखा देती है, वो रुसवा होती है सारे ज़माने में, जैसे आज तुम हो रही हो। तुमने ये जिल्लत और रुसवाई खुद अपने हाथों से लिखी है, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। वो लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे पैसे
تمہاری جائیداد لے کر بھاگ گیا۔ تمہیں اور تمہارے جسم کو صرف استعمال کیا ہے اس نے، اور تمہیں استعمال کر کے پھینک دیا ہے۔ شانزے کے بابا صاحب بے حد غصے میں تھے۔ انہوں نے شانزے کے بالوں سے پکڑا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری اس بدنامی کا کتنا اثر پڑے گا ہمارے خاندان پر؟ تم تو کسی نیچ کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا کر آ گئی، اب کیا ہمارا بھی منہ کالا کروانا چاہتی ہو بے غیرت؟ انہوں نے شانزے کے گال پر ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بین بیاہے ماں بننے کی خبر کیا پورے گاؤں میں نہیں پھیلے گی؟ گاؤں والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ گاؤں والے کیا کہیں گے حویلی والوں کے بارے میں؟ چار بھائی ہے، تایا ہے، باپ ہے، اور وہ بھی پولیس میں، لیکن اپنے گھر کی لڑکی کو یہ بیاہی کرتے ہوئے پکڑ نہ پائے۔ انہوں نے شانزے کے دوسرے گال پر بھی اتنے ہی زور سے تھپڑ مارا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے اب خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہونٹوں کے کنارے پھٹ چکے تھے۔ وہ تمہیں بہت چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، شانزے کے بڑے بھائی دلاور نے کہا۔ ہم سب تمہارے لیے مر گئے ہیں، اور نہ ہی تم ہماری بیٹی ہو، ماہرہ بیگم نے کہا۔ نہ ہی تم جیسے بے غیرت لڑکی کو ہم اپنی بہن کہتے ہیں، جسے ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں، جسے ہم نے بچپن سے پھولوں کی طرح رکھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ شانزے کے چاروں بھائی اس پر لعنت بھیج کر جا چکے تھے۔ شانزے نے ہر ایک کو دھوکہ دیا، ہر ایک کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں ایک شخص سے محبت نبھانے کے لیے اپنے باقی کے رشتوں سے بے وفائی کرنی پڑتی ہے۔ شانزے نے بھی بالکل یہی کام کیا تھا۔ ولید نے شانزے کی زندگی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر ایک اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر اب جا چکا تھا۔ صرف ماہرہ بیگم اس کے کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اپنے ماں باپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تمہاری شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ شانزے اکیلے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ لڑکیاں اتنی بیوقوف ہوتی ہیں کہ کسی 4 دن پہلے آئے ہوئے لڑکے کے لیے اپنے پورے گھر کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ کیا 4 دن پہلے آئے ہوئے لڑکے کی محبت گھر کے لوگوں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے؟ ولید نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، محبت کی آڑ میں اسے بیوقوف بنا کر اس کی جائیداد لوٹی تھی، اور شانزے تو اس حقیقت سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ اس ولید نے اسے جھوٹا نکاح کیا تھا، اور یقیناً جب شانزے کو اور حویلی والے کو یہ پتہ لگنا تھا تو حویلی میں قیامت آنی تھی۔ اسی دن سے جب شانزے کی اور ہاشم نامی لڑکے یعنی ولید کی حقیقت اس کے گھر والوں کو پتہ چلی تھی، تو انہوں نے ہاشم نامی شخص کو جگہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ شانزے کے گھر کے کافی سارے مرد پولیس میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہر جگہ اپنے سورس استعمال کر کے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اس فلیٹ سے جا چکا ہے، اور اس نے شانزے کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ بھی جھوٹا تھا۔ جب شانزے کے گھر والوں کو یہ پتہ چلا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ شانزے کا نکاح جھوٹا ہے اور وہ امید سے ہے، اب ان سب نے اپنے سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیے تھے۔ اب ان سب نے ولید کو یعنی ہاشم نامی شخص کو تلاش کرنے میں مزید تیزی سے کوشش شروع کر دی تھی۔ ہاشم نے جن لوگوں کو اپنے جھوٹے نکاح میں گواہ بنا کر شامل کیا تھا وہ لوگ بھی جھوٹے تھے۔ ان سب کو ہاشم نے یعنی ولید نے پیسے دیے تھے گواہ بننے کے لیے۔ ہاشم نے بہت پلاننگ سے کام کیا تھا۔ انہوں نے جب اس فلیٹ کا دروازہ توڑا تو اس فلیٹ میں انہیں کچھ بھی کام کا نہیں ملا تھا۔ سارا فلیٹ ہی خالی تھا، بس فرش پر صرف موبائل فون پڑے ہوئے تھے جو مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ ولید وہ ٹوٹی ہوئی سیم کو بھی اپنی جیب میں رکھ کر لے گیا تھا۔ اس نے وہ ٹوٹی ہوئی سیم تک کو چھپ پیچھے نہ چھوڑا تھا۔ وہ اب شانزے کی شکل کسی بھی بہانے سے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ شانزے کے گھر والوں نے اب کام اور تیزی سے شروع کر دیا تھا۔ وہ لوگ اس ہوٹل میں گئے تھے جہاں شانزے اور ولید ایک دفعہ ملے تھے۔ ہوٹل کے مینجمنٹ کے اصول بہت سخت تھے کہ وہ کسی شخص کو کوئی بھی معلومات فراہم نہیں کریں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پولیس کا زور ان سے زیادہ ہے تو انہوں نے معلومات دے دی۔ اس معلومات سے
شانزے کے گھر والوں کو اس لڑکے کا اصل نام پتہ لگا تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر ولید کے پیچھے لگ چکے تھے۔ ان لوگوں کو جیسے ہی ولید کے بارے میں مزید معلومات ملی، اس کے گھر کا پتہ وغیرہ معلوم کرنے میں مزید کوشش کرنے لگے، تو انہیں اچانک خبر ملی کہ شانزے نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ لوگ سارے کام چھوڑ کر واپس حویلی بھاگے۔ شانزے نے خودکشی کر لی تھی، یہ خبر ان سب کی زندگیوں میں ایک خطرناک قسم کا طوفان لے آئی تھی۔ شانزے کو جب یہ پتہ چلا تھا کہ ولید نامی شخص نے ہاشم بن کر اسے بیوقوف بنایا ہے، اس کی زندگی برباد کی ہے، پیسوں کے لیے اس سے جھوٹا نکاح کیا، اور وہ بچہ جو اس دنیا میں آنے والا وہ حلال نہیں ہے، تو شانزے سے رہا نہیں گیا، اور آدھے سے زیادہ گاؤں کو نہ جانے کیسے یہ خبر پتہ چل چکی تھی۔ ہر طرف اس کی بدنامی ہو رہی تھی، گھر میں اب اس کی کوئی عزت نہیں رہی تھی، ہر کوئی اس سے اپنا منہ موڑ چکا تھا، سارے گاؤں والے شانزے پہ تھو تھو کر رہے تھے۔ ایک رات اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹی تھی، پھر ساری رات اس کی دونوں کلائیوں سے خون بہتا رہا۔ جب صبح ماہرہ بیگم اس کو اٹھانے آئی کہ وہ کافی دیر سے سو رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا اس کے بیڈ کی سفید چادر خون سے مکمل طور پر لال ہو چکی ہے، اور وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی ہے۔ خونی رشتوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے، انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ حویلی والوں کی چیخیں پورے گاؤں میں سنی جا سکتی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی جس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ شانزے کے گھر والوں پر ایک طوفان آیا تھا۔ جو لڑکیاں غلط راستے پر چلتی ہے، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج شانزے کا ہوا تھا۔ ولید اس ہوٹل میں بہت زیادہ آتا تھا، ہر دفعہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک نئی لڑکی ہوتی تھی۔ ہوٹل کے مینجمنٹ میں ہوٹل کے مینیجر سے ولید کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ پولیس کے جانے کے بعد اس نے ولید کو فون کیا اور ولید کو بتایا کہ تمہارے پیچھے بہت سارے پولیس آفیسر لگے ہیں۔ ولید اس وقت اپنے کسی کام سے گھر سے خاصا دور تھا۔ ولید نے جب سنا اس کے پیچھے پولیس لگی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شاید شانزے کی وجہ سے پولیس اس کے پیچھے ہو، لیکن ولید شانزے کے گھر والوں سے بالکل بے خبر تھا۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ شانزے نے خودکشی کر کے مر چکی ہے۔ ولید اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے اپنا تعلق صرف اور صرف شانزے سے بنا تھا، باقی شانزے کے گھر والوں کی اسے کوئی خبر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ شانزے کے گھر والوں کے بارے میں وہ کیا کرتے۔ اسے صرف اور صرف شانزے کے پیسوں سے مطلب تھا جسے وہ لے کر فرار ہو چکا تھا۔ ولید نے جب یہ سنا تو خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ پولیس مکمل طور پر اس کے پیچھے تھی اور اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ولید کے اپنے گھر پر پولیس والے 2 دفعہ آ چکے تھے، لیکن وہ فرار ہو چکا تھا، نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ جس دن شانزے کی موت ہوئی تھی اسی رات کو پولیس کے عملے نے ولید کے گھر پر چھاپا مارا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ ولید کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا پری خاور کو معاف کریں گی اور خاور کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔